अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामी 24 मार्च 2024 का ये जनाब दिन है, इतवार का। और इतवार को छुट्टी होने के बावजूद काफ़ी सारी खबरें हैं। आज की बड़ी खबरों को अगर एक नज़र देखा जाए तो एक तो पीटीआई के पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बहुत सारी बातें, उसमें क्या हकायक हैं, हकीकत कितनी है, उसमें अफसाना कितना है। और इसके अलावा भारत के साथ तजारत के हवाले से भी बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि पुलिस ने एहतजाज किया है और एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी है और थानों को उन्होंने जनाब ताले लगा दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं सबसे पहले। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले मैं नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से एक अहम बात करना चाहूँगा। मियाँ वाली में जनाब ये नमल का जो मेन कैंपस है, वहाँ से खबर है। और ये खबर इमरान खान साहब ने भिजवाई है। और उन्होंने अपनी बहनों अलीमा खान, आज तीनों बहनों ने इस हवाले से गुफ्तगू की। ये मामला कुछ यूं है कि जनाब 9 मई जब वाक़या हुआ तो उसके बाद पूरे मुल्क में एक खौफ व हरास की बदतरीन किस्म की कैफियत तारी की गई। पकड़ धक्कड़ तो थी सो थी, कानून को उन्होंने पालाए ताक रख दिया, पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दिए, लोगों के घर तोड़े गए। पहली मरतबा था कि लोगों के जब उनको गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए तो पुलिस को टारगेट दिया गया कि वहां जितनी भी अहम कीमती चीजें हैं उनकी जितनी तोड़ फोड़ कर सकते हो करो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। तो जहां ये सब कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वहां जो इमरान खान के दो मेन प्रोजेक्ट थे जिसमें शौकत खानम अस्पताल और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी थी, उसको भी इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बल्कि काफी हद तक डिस्टर्ब किया। बल्कि रमजान के दिन है, मैं बात अपनी आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वक्त शौकत खानम अस्पताल को आपके तवज्जो की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है इन 28 सालों में, 30 सालों में जो है कि इमरान खान खुद फिजिकली आपके माशरे में मौजूद नहीं है, वो जेल में बंद है। पहले इमरान खान खुद होते थे, उनके अपने टर्म्स होते थे, उनका अपने तरीकाकार होता था, वो बिरून मुल्क से फंडिंग करवाया करते थे, अपनी अपनी कम्युनिटी से। बल्कि बहुत सारे लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं लेकिन उनसे राब्ते में थे, उनके हवाले से उनकी फंड रेजिंग होती थी, जिससे ये तकरीबन 12 से 14 अरब रुपए इकट्ठे हो जाते, यानी 12 से 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते और अगले पूरे साल के लिए उनका ये सर्कल चलता रहता था। तो प्लीज मैं एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मरतबा अपनी डोनेशन के हवाले से, ज़कात के हवाले से, सदकात के हवाले से रमजान में आप शौकत खानम का आपने इस तरह ख्याल रखना है जिस तरह इमरान खान ख्याल रखा करते थे। तो जनाब हुआ क्या है कि नमल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें 2000 अफराद के लिए उन्होंने एक हॉस्टल बनाना था। ये स्टूडेंट्स का हॉस्टल बनाना था। हॉस्टल दो थे, एक तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उन्होंने जगह बनानी थी, और दूसरा जो उनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहां रिजाइड करना है और वहां पढ़ना है। देखिए मियाँ वाली में क्या है, पहाड़ है, और इमरान खान को वहां से मियाँ वाली के लोगों ने मुंतखब किया। और इमरान खान मियाँ वाली के लोगों से, अपने हल्के से प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। पिछली मरतबा जो इलेक्शन था उन्होंने 5 हल्कों से इलेक्शन जीता और उनके लिए ऑप्शन था कि आप जो कमजोर हल्का है वो अपने पास रखें और सेफ हल्के छोड़ दें। उनके लिए बड़ा आसान ऑप्शन था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने मियाँ वाली का हल्का अपने पास रखूंगा। और इस मरतबा भी जब उनसे मुलाकात की गई और उन्हें कहा गया कि आप जल्द रिहा होंगे, और एक रुकने कौमी असम्बली ने उन्हें ऑफर की कि जनाब आप मेरे हल्के से आप फिर आकर इलेक्शन लड़िएगा, मैं अपनी सीट खाली करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने नहीं, मैं तो मियाँ वाली से अपना इलेक्शन लड़ूंगा, कहीं और से नहीं। तो मियाँ वाली में कुछ और था नहीं। इमरान खान अपने लोगों को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपनी कम्युनिटी को, अपने वोटर्स को कुछ देना चाहते थे। तो वो क्या करते, वहां अच्छा थानेदार लगवा देते, कोई थाना कचहरी डीसी, या कोई गलियां पक्की करवा देते। नहीं, उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों का सोचा और वहां एक नमल यूनिवर्सिटी बनाई पहाड़ों के दरमियान में। उसका आइडिया था कि यहां एक बेहतरीन जनाब यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो वहां यूनिवर्सिटी चलाने के लिए हॉस्टल जरूरी है, अकोमोडेशन जरूरी है। तो 2000 जनाब स्टूडेंट्स के लिए ये एक हॉस्टल बनाया जा रहा था, और तकरीबन 182 हैं जनाब जो ऑफिशियल्स हैं, वहां के जो टीचर्स हैं और बाकी मुलाजमीन हैं, उनके लिए एक अलहदा हॉस्टल बनाया जा रहा था। तो 9 मई के बाद जहां बाकी जनाब जुल्म ढाए गए, वहां यह हुआ कि वो उसकी तामीर भी बंद करा दी गई।
یہاں تک کہ جو ان کا ٹھیکیدار تھا اس کی اتنی پکڑ دھکڑ، اتنا نقصان کیا گیا، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا اور میں جا رہا ہوں. اس کے بعد سے وہ جناب وہ بند ہے. اچھا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو ریزلٹس جو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ زیادہ ایڈمیشنز ہوں گے اور زیادہ لوگوں کو وہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا، کیونکہ دیکھیں پوری پاکستان سے لوگ وہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں لیکن وہاں گنجائش نہیں ہے. تو یہ 2000 اسٹوڈنٹس کی اگر گنجائش آ جاتی تو یہ عمران خان کے بچوں کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے بچوں کے لیے تھا، لیکن اسے نہیں کرنے دیا گیا. اب انہوں نے کہا جی کم از کم 200 اسٹوڈنٹس پر مشتمل کم از کم ایک بلاک جو ہے وہاں تعمیر کر دیا جائے. لیکن اب وہ جو اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے تو محترمہ مریم نواز کے دور میں جناب پھر ان کے ساتھ وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، پھر ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عمران خان نے وہاں سے ایک ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا میسج ایک تو پورے پاکستان کو پہنچائیں کہ وہ 200 اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل کو، میرے بچے اس نمبر میں کہ پاکستان کے بچے ہیں لیکن وہ آپ کے ہیں، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، پاکستانیوں کا پروجیکٹ ہے. اب مریم نواز اب پھر وہی ہتھ کنڈے محسن نقوی والے استعمال کر رہی ہے تو اس کو روکا جائے اور اس پر احتجاج کیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ کام شروع کرایا جائے، تگڑے قسم کے ٹھیکیدار انہوں نے لیے ہیں جو کام کرنے کے لیے وہاں تیار ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں ان کو کنسٹرکشن نہیں کرنے دی جا رہی. جگہ ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف بدماشی ہے. تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ انہوں نے ذرائع ابلاغ کو بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ آواز اٹھائیں، اور میں اپنا کم از کم ضمیر کے مطابق یہ بات آگے بڑھا رہا ہوں. اور میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارو، اپنی نسلوں کو تباہ کم از کم نہ کرو عمران خان کی دشمنی میں. یہ آپ کے پروجیکٹس ہیں، یہ جتنا پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہے نمل یونیورسٹی اتنا مسلم لیگ نون کے لیے، اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اچھا جی، اب تھانوں کی بات کریں جناب. حامد میر صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ وہاں پر ایف سی اور پولیس کے اہلکار آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جنوبی وزیرستان کی بات ہے جناب، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہے، کئی افراد زخمی ہو گئے. وہاں جناب پتہ چلا کہ پولیس کہتی ہے کہ ایف سی کے فرنٹیئر کانسٹیبلری یہ فوج کا ایک حصہ ہے اور دوسری تو پولیس ہے. تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ آ کر ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، اور اصل میں ایف سی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں بڑا مال پانی چونکہ منایا جا رہا ہے اور ذمہ داریاں ساری ایف سی کے پاس ہے، تو جناب ان کو بھی مطلب یہ حامد میر نے کہا ہے کہ چونکہ فارم 47 کے چکر میں اتنی جھوٹی سچی خبریں گئی ہیں کہ اب ہر شخص سمجھتا ہے کہ جناب اگر حکومت جعلی چیزوں پر فارم 47 پر اپنی حکومت بنا سکتی ہے تو اس لوٹ مار میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جھگڑے بڑھ رہے ہیں. بہرحال اس کی مزید تفصیل کچھ اس قسم کی تھی کہ کچھ گاڑیاں تھیں جو پولیس کے زیر استعمال تھی، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تھیں. تو اس پر ایف سی نے کہا ہمیں بھی تو اس پر جناب وہ جھڑپ ہوئی، اور جھڑپ اتنی ہوئی کہ مار کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد پورے جنوبی وزیرستان میں جو تھانے ہیں ان کو لاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. اور پولیس نے اعلان کیا ہے جناب کہ جب تک کور کمانڈر پشاور ایف سی اہلکاروں کو محدود نہیں کرتے کہ وہ اپنے کام تک محدود رہیں، اس وقت تک تھانے نہیں کھولے جائیں گے اور بات آگے نہیں بڑھائی جائے گی. بہرحال رات گئے جناب اس حوالے سے خاصی ڈیولپمنٹ تھی. پہلے تو جو ڈی پی او تھے وہ رابطہ نہیں کر رہے تھے، اور کیونکہ وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ تھے کم از کم. لیکن بہرحال پھر شاید جو ہے اعلیٰ سطح پر جناب جو عسکری قوتیں انہوں نے کہا جس قسم کا تماشا نہ مناؤ، اور وہ معاملہ حل کر دیا گیا. اچھا جی، اگلی بات کرتے ہیں جناب. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرنے کے حوالے سے سیریسلی سوچ رہے ہیں. ویسے میں ایک بات کہوں آپ کو، یہ اگر کام، یہ بیان عمران خان کی حکومت میں کسی نے دیا ہوتا تو اس کا پتہ نہیں تیا پانچا کر دینا تھا. یہ تجارت کب بند ہوئی تھی؟ 5 اگست 2018 کو آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے ایک جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو علیحدہ حیثیت ہے اس کو ختم کر کے اسے بھارت میں ضم کر دیا گیا تھا. اچھا، اس پر بلاول بھٹو سب سے زیادہ شور مچاتے تھے کہ واہ جی واہ کشمیر بیچ دیا، عمران خان نے کشمیر بیچ دیا. سب سے زیادہ مریم جو شور مچایا کرتی تھی یہ کشمیر فروش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بولا کرتے کشمیر کا سودا کرائیں. اور اب کیا ہے جناب، اب وہ سوچ رہے ہیں جناب وہ نوٹیفیکیشن، وہ مطلب کشمیر کا سودا اب مزید یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنی ہے. اور اس بیان کو کم از کم جناب 1 دن ہونے والا ہے. انہوں نے گزشتہ شام جناب لندن میں آ کر یورپ سے وہ لندن آئے، لندن میں آ کے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی خواجہ آصف نے، اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی چوں نہیں کر رہا. میں سارا دن میں دیکھتا رہا کہ بلاول بھٹو کا کوئی بیان آ جائے، مریم نواز صاحبہ کا کوئی بیان آ جائے.
آصف زرداری صاحب کا بیان آ جائے، وہ کہتے ہیں کشمیر پر ہمارا بڑا سٹانس ہے. تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ اب کشمیر تو اصل میں اب بیچا جا رہا ہے، لیکن اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، سارے خاموش ہیں. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کو اگر آپ سنتے ہو تو وہ 2022 مارچ 2022 سے ایک خاص طور پر ایک چیز کلیم کر رہا تھا. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو جو ہٹانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو بالادست کیا جائے، وہاں چین کے مقابلے میں بھارت کو سٹرونگ کیا جائے، مضبوط کیا جائے، جبکہ عمران خان بھارت کے ساتھ جناب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب اس کے لیے ساری کی ساری جناب پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. اور اب جو اصل صورتحال آ رہی ہے وہ بالکل اسی کی سپورٹ کرتی ہے کہ در حقیقت یہ چین کو نیچا دکھانے کے لیے اب بھارت کو سپورٹ کرنا ہے، پاکستان کو حکم دینا ہے کہ آپ چین سے اپنی علیحدگی اختیار کرو، بھارت کی چھتری تلے آ جاؤ، تاکہ امریکہ چین سے جناب اپنا بدلہ لے سکے. مطلب چین کے حوالے یہ عالمی طاقت کی لڑائی ہے اور پاکستان کو اس میں صرف گھسیٹا جا رہا ہے، ایک غلام کے طور پر، نوکر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ایک رجیم چینج آپریشن بھی ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تھی. تو یہ سارا قصہ ہے جناب. یہ جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، منفی پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ یاد کراتا رہوں گا. ہم صرف بول سکتے ہیں اور ہم بولتے رہیں گے. ہم نمل کے لیے بھی بول رہے ہیں، ہم پاکستان کے لیے بھی بول رہے ہیں، فلسطینیوں کے بھی بول رہے ہیں اور کشمیریوں کے لیے بھی بولتے رہیں گے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.